چھٹی چیز جو نماز کو باطل کرنے والی ہے، جان بوجھ کر نماز میں بات چیت کرنا، بیجا کلام جان بوجھ کر انجام دینا، تو اس سے نماز باطل ہو جاتی ہے۔ اب اس بیجا کلام سے مراد کیا ہے؟ آیا پوری کہانی سنائی جائے تو نماز باطل ہوگی، یا ایک جملہ کہنے سے بھی باطل ہو جائے گی، یا ایک لفظ کہنے سے بھی باطل ہو جائے گی، یا ایک حرف کہنے سے بھی باطل ہو جائے گی؟ مختلف اسٹیپس ہیں نا، ایک حرف، ایک لفظ، ایک جملہ، ایک پوری کہانی، یہ 4 مراحل ہیں۔ آیا ان چاروں میں نماز باطل ہے اگر جان بوجھ کے کوئی کہے، یا نہیں؟ بعض صورتوں میں باطل ہے، بعض صورتوں میں باطل نہیں ہے، اس کا کیا مسئلہ ہوگا؟ اس میں فرماتے ہیں کہ اب اس میں پھر آغا سیستانی کی تھوڑی تفصیلات نسبتاً زیادہ ہیں، اس لیے آغا سیستانی کو بھی چھوڑ دیتا ہوں میں فی الحال۔ پہلے آغا خوئی اور امام خمینی کا مسئلہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، اور آغا خوئی کا تو ایک ہی جملہ ہے، لہذا سب سے پہلے آغا خوئی کا بیان کرتا ہوں۔ آغا خوئی فرماتے ہیں کہ مبتلات نماز میں سے چھٹا مبتل یہ ہے کہ کوئی شخص جان بوجھ کر کوئی بھی ایسا کلمہ کہے کہ جو ایک حرف یا اس سے زیادہ پر مشتمل ہو، چاہے اس کا معنی نہ بھی ہو۔ یعنی جان بوجھ کر اگر آپ ایک حرف بھی کہیں گے تو چاہے اس کا معنی نہ بھی ہو۔ اچھا، یہ اتنا مطلب تینوں میں کامن ہے، جان بوجھ کر اگر انسان کو ایک حرف بھی کہے کہ جس کا معنی نہ بھی ہو تب بھی نماز باطل ہے۔ صرف آغا سیستانی میں اس ایک کے اوپر تھوڑا سا ایک ابھی تفصیل آئے گی تو آپ دیکھیں گے کہ شاید اس کی گنجائش نکل آئے، ورنہ آغا ایک حرف کو چھوڑ دیں، ایک حرف سے آگے کی طرف نکل جائیں، 2 حرف یا 2 حرف سے زیادہ، چاہے معنی ہو چاہے معنی نہ ہو، اس میں تینوں مراجع کا اتفاق ہے کہ نماز اس کی باطل ہے۔ ایک حرف میں آغا کوئی نے کہا کہ ایک حرف بھی ہو اور چاہے معنی نہ بھی ہو تب بھی نماز باطل ہے، اور امام خمینی علیہ الرحمہ بھی تقریباً کم و بیش ایسی ہی بات کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص جان بوجھ کر کوئی ایسا کلمہ کہے اور اس سے معنی کا قصد کرے چاہے اس کا کوئی معنی نہ بھی ہو۔ اچھا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک کلمے کا کوئی معنی ہی نہ ہو اور پھر آپ معنی کا قصد بھی کریں؟ اس سے کوئی مثال دے سکتے ہیں؟ ہوں ہاں میں تو ہوں میں 3 کلمے ہیں، ہوں تو ہوں، وہی تو کہہ رہا ہوں، ہوں بھی کہے گی تو 3 کلمے ہیں۔ وہ قرأت زور سے ادا کرنے کا مسئلہ بعد میں آئے گا، ابھی بات یہ ہو رہی ہے کہ آپ کوئی ایک ایسا کلمہ ادا کریں جس سے کسی معنی کا قصد کریں چاہے اس کا معنی نہ بھی ہو۔ ایک ایک کر کے بولیں تو، ورنہ تو یہاں تو قصد والے نہیں، تو کوئی کلمہ نہیں ہے نا۔ ابھی فرض ہے کہ آپ نے کوئی مثلا آپ نے کہا الف مثلا، تو اب الف ایک کلمہ نا، معنی ہے اس کا کوئی نہیں ہے۔ اب آگا کہہ رہے ہیں کہ معنی کا قصد بھی کریں آپ اور معنی نہ بھی ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جی کیا چیز؟ کھانسنے کی بھی ابھی بات نہیں، ایک لمبا سا شین۔ دیکھیں اس سے مراد یہ ہو سکتا ہے، آغا سیستانی نے اس کی تھوڑی سی وضاحت کی ہے۔ دیکھیں بعض اوقات کیا ہوتا ہے، مثلا فرض کریں کہ کسی نے آپ سے پوچھا کہ جناب مثلا آپ کھلی نماز پڑھ لیں تھی اور کوئی پاس بیٹھا ہوتا، کسی نے اس سے پوچھا، بعض لوگوں کی ہوتی ہے نا بیچ میں عادت کودنے کی، تو آپ کی رگ پھڑ گئی نماز کے دوران ہی، اس نے اسے پوچھا کہ بھائی مثلا فرض کریں کہ انگلش الفابیٹ کا چوتھا لیٹر کیا ہے، تو بجائے اس کے کہ وہ جواب دیتا آپ نے کہا ڈی۔ اب ڈی کا اپنا تو کوئی معنی نہیں ہے نا، لیکن یہاں پر قصد اس کا ہے معنی کا کہ اس کو سمجھانا چاہ رہے ہیں آپ کہ چوتھا الفابیٹ جو ہے وہ ڈی ہے، خود اپنا اس کا کوئی معنی نہیں ہے، لیکن آپ کے ادا کرنے میں آپ نے اس سے ایک معنی کو ادا کرنے کا قصد کیا ہے۔ وہ کیا ادا کرنے کا قصد ہے آپ کا؟ کہ سامنے والے کو یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ تمہارے سوال کا جواب ڈی ہے، درست؟
بھائی ان کے لفظ کا اپنا کوئی معنی نہیں ہے. یعنی اگر کہیں ڈی لکھا ہوا ہو, کوئی آپ سے پوچھے جی ڈی کا کیا معنی ہے, کوئی معنی نہیں ہے. اسی طرح یہ ایک مثال, یہ آپ اردو میں آ جائیں تو اردو کا بھی یہی ہو جائے گا. مثلا کوئی پوچھے جی حروف تہجی کا تیسرا حرف کیا ہے, بجائے اس کے وہ جواب دے آپ نے کہا پے. تو پے کا اپنا کوئی معنی نہیں ہے, لیکن ابھی جو آپ نے ادا کیا ہے تو کچھ مطلب سمجھانے کے لیے اس پے کو ادا کیا ہے, درست. بس یہ جو آقا نے کہا ہے کہ ایک کلمہ کہے چاہے اس کا معنی نہ بھی ہو لیکن سمجھانے کے قصد سے کوئی کلمہ کہے, تو یہاں پہ تو فتویٰ ہے کہ نماز باطل ہے. اور پھر فرماتے ہیں کہ ایک حرف بھی کہے اور کوئی قصد نہ بھی کرے تب بھی احتیاط کی بنا پر اس کی نماز باطل اور اس کو دوبارہ پڑھنا ہوگی. بس اگر یعنی اگر خمینی کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ جان بوجھ کے اگر کوئی ایک ایسا کلمہ کہے کہ جس کا چاہے معنی نہ بھی ہو مگر قصد ہو کچھ سمجھانے کا, اور چاہے وہ ایک حرف ہو لیکن اگر قصد نہ ہو تو پھر اس میں آگا کی شرط یہ ہے کہ دو یا دو سے زیادہ سے مل کر بنا ہو وہ کلمہ, تو پھر اس کی نماز باطل ہوگی احتیاط کی بنا پر. بس ایک حرف والے میں اگر کوئی مطلب سمجھانا چاہ رہا ہے تو آغا خمینی نے بھی فرمایا کہ اس کی نماز باطل ہے, درست. اگر کوئی نہیں اتنی تفصیلات نہیں دی قصد کرے نہ کرے, انہوں نے کہا کہ اگر کوئی کلمہ کہے چاہے ایک حرف ہو اور اس کا معنی نہ بھی ہو تب بھی اس کی نماز باطل ہے, تو اس میں ساری صورتیں خود بخود آ جاتی ہیں. یہ تو ہو گئی دو کی نظریات. تیسرا نظریہ امام آغا سیستانی دامہ ذلہ کا نظریہ ہے. اب دیکھیں وہ کیا فرماتے ہیں. آغا نے یہاں پہ بھی تھوڑی سی تفصیلات دی ہیں. فرماتے ہیں کہ اب انہوں نے تقسیم کی ہے کہ اگر اس نے کلمہ جو کہا ہے وہ ایک حرف پر مشتمل ہو تو یہ ایک حرف پر مشتمل کلمات دو طرح کے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ خود ان کا اپنا کچھ معنی ہے, ایک حرف ہو اور اس کا اپنا معنی ہے. تو مثال دے سکتے ہیں آپ لوگ. ایک حرف پر مشتمل ہو لفظ اور اس کا اپنا معنی بھی ہو. حالانکہ اگر آ کو ہم ایک مانے الف مد آ, تو یہ ایک لفظ ہے جس کا معنی بھی ہے, اپنا معنی ہے اس کا. یعنی آپ کسی کو بلا رہی ہیں, مثلا چاہے کبوتر کو بھی بلا رہی ہوں آ کر کے, درست. بندوں کو تو آ کر کے نہیں بلایا جاتا نا, کبوتر کو بلایا جاتا ہے. تو یہ ایک لفظ ہے جس کا اپنا ایک معنی ہے, درست. اسی طریقے سے عربی میں بہت سارے ایسے الفاظ ہیں. مثلا قاف, قاف کے نیچے زیر ہو تے, یہ صیغہ امر ہے, امر کا صیغہ ہے. تے کے معنی ہے وقع سے نکلا ہے واو قاف, یہ سے ٹوٹ پھوٹ ہو کر رہ گیا کے. اس کے معنی ہے وقع کے معنی ہے بچانے کے, حفاظت کرنے کے. کے یعنی تم حفاظت کرو, کے یعنی تم حفاظت کرو. تقوی نہیں, اس کا مادہ دوسرا ہے, تقوی چھوڑ دیں. اس کے اس کا بھی معنی وہی ہے, تقوی کا معنی بھی وہی ہے ویسے, لیکن یہ اس کا مادہ تھوڑا ڈفرینٹ ہے. واقع یا واو قاف یا سے مل کر بنا ہے, لیکن امر میں جب آتا ہے تو یہ صرف قاف زیر قے رہ جاتا ہے. تو اس کے معنی ہے بچاؤ تم, یعنی پورا ایک جملہ ہے, لفظ ایک ہی ہے لیکن پورا جملہ ہے یہ, تم بچاؤ. یہ مثلا فرض کریں آپ نماز میں پڑھتے پڑھتے قے کہیں, کسی نے کوئی سوال کیا یا بات کی یا کوئی دیا ہے تو خلاصہ آپ نے اس کو قے کہا. یا اسی طرح اور بھی میں نے کہا نا, عربی زبان میں کافی ایسے الفاظ مل جائیں گے کہ جن کا ایک ہی لفظ ہے اور اس کے اندر یعنی ایک ہی حرف ہے اور اس کا اپنا معنی ہے, پورا جملہ ہے وہ. ایک تو یہ کیٹیگری ہوگی کہ ایک ہے لیکن معنی رکھتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ ایک ہے لیکن معنی نہیں رکھتا, ایک ہے لیکن معنی نہیں رکھتا, لیکن بعض اوقات کسی ایسے مقام پر استعمال ہوتا ہے کہ سامنے والے کو معنی سمجھایا جا رہا ہو. جس طرح بھی مثال دی ڈی کی اور پے کی, کہ ڈی اور پے وغیرہ اپنے معنی نہیں رکھتے ہیں, ایک ہیں, سنگل ہیں. یا عربی زبان میں انہوں نے عربی کی مثالیں دی یہاں پر. مثلا عربی زبان میں آپ دیکھیں, مثلا فرض کریں آپ لکھتے ہیں, آپ کہتے ہیں کتبت بالقلم,
یہ جو بالقلم میں با آیا ہے درست، اس با کے معنی ہیں مدد کے معنی ہیں. میں نے لکھا قلم کی مدد سے یعنی قلم کے ذریعے. یا آپ کہتی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ جو بسم اللہ کا آپ ترجمہ کرتی ہیں، آپ کیا کرتی ہیں؟ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے. یہ جو شے کا معنی آ رہا ہے یہ اس با کی وجہ سے آ رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم یعنی اللہ کے نام سے شروع کرتی ہوں یا کرتا ہوں. تو یہ سے کا معنی اس با کی وجہ سے آ رہا ہے. لیکن یہ اس وقت آتا ہے کہ جب یہ اس شکل میں ہو، اس مل کر آئے اپنے آگے پیچھے کچھ ہو اس سے. لیکن خالی با لکھا ہوا ہو اس کا کوئی معنی نہیں ہے. خالی